السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار بہادر ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ کیسی کہانیاں، یہ آپ بتائیے گا۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تاریخ سے ایک کہانی، یعنی کہ ایک سچی کہانی۔ اور تاریخ میں کہانیاں کیسی ہوتی ہیں؟ بادشاہوں کی، سلطانوں کی، جنگوں کی، ایسی ہی کہانی ہے۔ کہانی کا عنوان ہے جنگ اور جنازہ، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے محمد الیاس نواز نے۔ قیامت کا منظر تھا اور ہر کسی کو سلطان کے انتقال کا یقین ہو گیا تھا کہ سیاہ رات میں سلطان کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ جنازہ تو جنازہ ہی ہوتا ہے، کسی کا بھی ہو، مگر یہ تو سلطان کا جنازہ تھا، اور وہ بھی ایسا سلطان جو لوگوں کے دلوں میں بستا تھا، جس کے اٹھتے ہی ایک ہنگامہ ہو گیا۔ جہاں بھی سلطان کے انتقال کی خبر پہنچی، غم کے بادل چھا گئے۔ عورتوں اور مردوں نے برابر آنسو بہائے، غم سے دل پھٹنے لگے اور ہر طرف رونے دھونے کی آوازیں آنے لگیں۔ خود سلطان کے لشکر کے ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چونکہ سلطان کا انتقال مہم جوئی کے دوران راستے میں ہوا تھا، اسی لیے عطر میں بسا ہوا جنازے کا تابوت پھولوں اور خوشبو کے ساتھ لے جانے کے لیے اٹھ چکا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن اور نعتیں پڑھنے والے بھی ساتھ تھے۔ فوج کے جرنیلوں پر سکتہ طاری تھا، مگر وہ سلطان کے انتقال کے بعد بھی منظم تھے اور کسی قسم کی بدنظمی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ غم کے اس عالم میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جس نے سلطان کی موت کی خبر سن کر شکرانے کی نماز ادا کی، نقارے پٹوائے اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ یہی نہیں بلکہ اس نے اپنے علاقے سے سلطان کے نائب اور سفیر کو بھی بڑی بے عزتی سے نکال دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مر جانے والا نہ تو واپس خود آ کر بدلہ لے سکتا ہے، نہ کسی کو کہہ سکتا ہے، نہ ہی مڑ کر دنیا میں دیکھ سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ریاست کڑپا کے حاکم حلیم خان کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ بدنصیبی یہ تھی کہ یہ غیر مسلم نہیں بلکہ مسلمان تھا۔ اس افغان حاکم کا سلطان کے ساتھ معاہدہ تھا، اور بظاہر یہ حاکم سلطان کا دوست تھا اور سلطان کے اس پر احسانات تھے۔ سلطان چاہتا تو اس کی ریاست اس سے چھین سکتا تھا، مگر سلطان نے کبھی اس کی ریاست کو نہیں چھیڑا تھا۔ مگر سلطان کا جنازہ اٹھتے ہی اس کی دوستی کا بھانڈا بیچ بازار پھوٹ گیا۔ عالی شان دربار لگایا گیا تھا۔ ہر ایک شخص حیران تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر ایک کے ذہن میں ایک سوال تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے باوجود ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ آج جو دربار لگایا گیا ہے یہ تاریخی دربار ہے، ایک ناقابل یقین خوشی آنے والی ہے، اور ایسی ایک مثال قائم ہونے جا رہی ہے جس کی اپنی کوئی مثال نہیں ہے۔ سب کے دل دھک سے رہ گئے جب اچانک سلطان پردے سے نکل کر تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ سلطان ہے یا اس کی روح؟ لیکن روحوں کا آنا تو ثابت ہی نہیں ہے۔ مگر یہ کیسے یقین کر لیا جائے کہ انتقال کر جانے کے بعد سلطان واپس آ گئے، کہ ان سب نے مل کر سلطان کو کندھا دیا تھا؟ عوام تو کیا، خواص بھی اپنی آنکھیں مل مل کر لال کر لی تھی۔ ایک دہشت کا عالم تھا۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ پوچھے، حضور وہ جو ہم نے کندھے دیے تھے وہ کس کو دیے تھے؟ آخر سلطان سے ان کی حیرانی والی حالت دیکھی نہ گئی اور وہ خود ہی بولے، اللہ کی ذات ہی بھروسے کے لائق ہے کہ جس نے تم لوگوں کو ثابت قدم رکھا اور تم لوگ آزمائش پر پورے اترے۔ دراصل ہم نے تمہارا امتحان لیا تھا کہ تم ہمارے بغیر بھی منظم رہتے ہو یا بھیڑ بکریوں کی طرح بکھر جاتے ہو۔ سلطان کی یہ بات سن کر سب سے زیادہ حیران اس کا اپنا بیٹا تھا کہ اس کو اس بات کا نہیں پتہ چلا تھا کہ ان سب نے مصنوعی جنازے کو کندھے دیے تھے۔ سلطان پھر بولا، چند ایک خاص آدمیوں کے علاوہ باقی کسی کو بھی اس بات کا نہیں پتہ تھا۔ حد تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں بتایا کہ ہمیں سب کے ساتھ اپنے بیٹے کا بھی امتحان لینا تھا۔ رب ذوالجلال کا شکر ہے
کہ تم سب اس میں پورے اترے، مگر حاکم کڑپا حلیم خان کی دوستی کا پتہ چل گیا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اتنے میں خبر آتی ہے کہ کڑپا والوں نے بغاوت کر کے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ سلطان بھی فوراً کڑپا کی طرف پیش قدمی کا حکم دیتا ہے۔ آخر میں سلطان خوش ہو کر انعامات تقسیم کرتا ہے۔ سلطان کا غصہ عروج پر تھا اور وہ حاکم کڑپا کے قاصد سے کہہ رہے تھے، ہمیں تمہاری معافی قبول نہیں ہے، جو مٹھائی بٹنی تھی وہ بٹ چکی، اب جب کہ دوست اور دشمن کی پہچان ہو گئی ہے تو اس غدار کو صرف اور صرف ہماری تلوار ہی سیدھا کرے گی۔ اسے کہہ دو کہ جنگ کی تیاری کر لے، ہم اس کے سر پر آنے ہی والے ہیں۔ ایلچی کے ناکام آنے کے بعد حلیم خان نے بھی تیاری کر لی اور پھر گھمسان کی جنگ ہوئی۔ حلیم خان نے جنگ کی قیادت اپنے بھتیجوں حسین میاں اور سعید میاں کو دے دی۔ ناتجربہ کاری کے باوجود یہ لڑکے ہاتھی پر سوار ہو کر آگے بڑھے اور بڑی بے جگری سے لڑے اور شدید تیر اندازی کر کے سلطان کے 2000 آدمی مار دیے، مگر آخر کب تک لڑتے؟ بالآخر ان کو شکست ہوئی، کڑپا فتح ہو گیا اور دونوں سردار گرفتار ہوئے۔ گرفتاری کے باوجود انہوں نے سلطان پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ ناکام ہوئے اور پھر قتل کر دیے گئے۔ یہ تھی ایک سلطان کی داستان جس نے اپنی زندگی میں اپنا جنازہ اٹھوا کے نہ صرف اپنی ذہانت کا ثبوت دیا بلکہ اپنے دوست اور دشمن کو آزمایا اور ان کو سزا بھی دی، اور دوسری طرف ایک اور احسان فراموش حاکم نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے نہ صرف حکومت چھنوائی بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی برباد کرا دیا۔ یہ سلطان بھلا کون تھا؟ جانتے ہیں آپ؟ ٹیپو سلطان کو۔ یہ سلطان ان کے والد تھے، سلطان حیدر علی، جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔